اور حسن ایوب صاحب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، بلکہ کیونکہ جو چوہے صاحب نے بات کی وہ اس کے اندر اگلا جو گفتگو ہے اس کی کو میں ذرا سنوا کے اسی پہ آپ سے جواب لیتا ہوں، سنوائیے گا، جس میں وہ بتا اسرائیل کے پیسوں سے صدر ٹرمپ کی کیمپین چلانے والے کیا کر رہے ہیں۔ It lists a bunch of people who have quite literally been paid by a former Trump campaign person who was himself paid by certain elements within the Israeli government. And those people are attacking me viciously. Social media posts, they're leaking to reporters. They're attacking me obsessively, saying that we should not be negotiating with Iran. We should just keep the military campaign going indefinitely. Many of the people who were receiving that money were actually attacking me in completely dishonest ways. My response to that is, well, go to hell. گو ٹو ہیل۔ حسن ایوب صاحب اس میں پتہ ہے کیا، پچھلی دفعہ جو کیمپین ہوئی تھی اس کے اندر تقریباً $425 ملین کی انویسٹمنٹ ہوئی تھی ٹرمپ کی کیمپین پہ۔ ابھی ظاہر ہے کہ اسرائیل کے پیسوں سے، یہ تو اس سے زیادہ کلیئرلی وہ کیا بات کر سکتے ہیں اپنے سٹنگ پریزیڈنٹ کے بارے میں، یا پھر جو لابی ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ یعنی کہ ایک معاملہ تھا کیمپیننگ کا، فنڈنگ کا، جو کہ امریکن الیکشنز میں ایک بڑی چیز ہوتی ہے، دوسرا معاملہ ہے ایپسٹینز کا، ایپسٹین فائلز کا، وہ ایک الگ سے ایک چکر ہے۔ اس پہ آپ کا دیکھیں، وٹکاف ہو جائیں یا جیرڈ کوشنر ہو جائیں، ان کی جو ٹائز ہیں اسرائیل کے ساتھ، نیتن یاہو کے ساتھ، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی جو بزنس کے جو وینچرز ہیں ان کی فیملی کے، وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تو یہ اوور آل تو دیکھا جائے تو ان کے تو فائنینشیل انٹرسٹ کپلڈ ہیں آپس میں، یعنی اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کوشنر اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ، یہ تینوں کا جناب آپس میں جو ہے وہ کاروباری شراکت داری بھی ہے اور اقتدار بھی ہے۔ اور پھر یہ دو جس طریقے سے یعنی ایک قسم کے یہ ایمبیسڈر تصور ہوتے ہیں امریکہ کے اندر اسرائیل کے، اور یہ وہاں سے بظاہر تو اس طرح یہاں سے امریکہ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں جو اسلام آباد کے اندر جو ہو رہی تھی مذاکرات ہو رہے تھے ایران کے ساتھ، اس میں یہ دونوں اسرائیل کے ساتھ ان ٹچ تھے، نیتن یاہو کے ساتھ ان ٹچ تھے۔ یہاں پر یہ چیز آپ دیکھیں کہ جو جے ڈی وینس ہیں، جے ڈی وینس کے لیے آنے والے دن مزید مشکل ہوں گے، یہ میری بیکاز وہ کھل کے سامنے آ گئے، اس لیے وہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں، اور ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی، اور یہ جو لابیز ہیں انہوں نے بہت جلدی ان کے اوپر اٹیک کر دی ہے، یا اوپنلی ان سے متعلق اظہار کر دیا ہے۔ ابھی تو الیکشن بہت دور ہے، وہاں پر تو کئی ماضی کے اندر ایسے پولیٹیشینز تھے جنہوں کو ایک مہینے کے اندر جناب وہ اوپر نیچے کر دیا گیا، اور پھر انہیں یعنی سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑ گیا، سیاست چھوڑنی پڑ گئی۔ تو میں تو آئی فیئر فار بیسکلی جو جے ڈی وینس کا جو سیاسی مستقبل ہے اس کے حوالے سے میں تو یہ بات کروں گا۔ ایک تو یہ سیریسلی، دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ہمیشہ سے اس کی لابیز وہاں پر رہی ہیں، اور یہ امریکن بزنس مین ہی ہیں جو کہ اسرائیل کے لیے اس کے حمایتی ہیں۔ یہ کوئی اسرائیل سے پیسہ امریکہ نہیں آتا اور جو خرچ ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بزنس پر ان کا کنٹرول ہے، معیشت کے اوپر کنٹرول رکھا ہوا ہے، اور وہ اس ریاست کو یعنی اس کی ایکسپینشن چاہتے ہیں اسرائیل کی، گریٹر اسرائیل کی جو فنڈنگ ہے وہ ود ان امریکہ ہو رہی ہے، اور امریکہ سے ہی پیسہ آتا ہے اسرائیل کو۔ اسرائیل سے کوئی پیسہ جناب اڑ کے جو ہے وہ امریکہ نہیں جا رہا، پہلی بات تو میں نے کہا یہ تھوڑی سی میں اس حوالے سے کلیئرٹی بتا دوں۔ اینڈ میں یہ بات کروں گا کہ ایران نے ایک موقع فراہم کیا جس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے اسرائیل۔ اسرائیل کو یعنی اس حد تک آگے جو ہے نا وہ اس کے مقاصد کے اندر جو کامیابی مل رہی ہے، وہ کچھ ریجڈنس ہے ہمارے ایرانی بھائیوں کی۔ اگر وہ یہ نہ کرتے تو پھر یہ موقع نہیں ملنا تھا، کیونکہ اسلام آباد ایم او یو جب سائن ہوا تو پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا، پوری دنیا جو ہے وہ امن کے لیے پاکستان کی کردار کی تعریف کر رہی تھی، اور اسرائیل پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو گیا تھا، پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو گیا تھا۔ اس کے اوپر ہم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے پنگا کرنا ہو تو you always find reasons۔ نہیں دیکھیں، اسرائیل کا جو برا وقت سٹارٹ ہوا، جو غزہ کے اندر جینوسائیڈ کیا اس نے، دیکھیں اشفاق صاحب، اس کے بعد ہم نے امریکہ میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہوئی دیکھی، جتنی آئی وی لیگ یونیورسٹیز ہیں وہاں پر پروٹیسٹ ہوئے، اسرائیل مخالف پروٹیسٹ ہوئے، جینوسائیڈ مخالف پروٹیسٹ ہوئے۔ مجھے ایک بات بتائیں، 27 فروری سے پہلے کیا ہو رہا تھا ایسا کہ اچانک انہیں حملہ کرنا پڑا؟ انپرووکڈ پریمپٹیو سو کالڈ اسٹرائکس، یو این چارٹر کے تحت آپ کو جا کے، میرے خیال میں آرٹیکل 39 ہے یا کیا ہے، اس کے تحت آپ کو جا کے باقاعدہ سلامتی کونسل سے اپروول لینا پڑتا ہے، جس کے 15 ممبرز ہیں، مستقل ممبرز بھی ہیں، اور وہ آرٹیکل 41 اور 42 کے تحت آپ کو اجازت دیتے ہیں، اگر وہ if they deem fit تو وہ اس پہ جا کے حملے کی اجازت دیتے ہیں۔
آپ نے ایک سیل پروگرام پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی کانگریس سے پرمیشن نہیں لی, انہوں نے اٹیک کر دیا, وہ بات اپنی جگہ ہے. لیکن میں خالی یہ بات کر رہا ہوں کہ اسرائیل کی اوپر جو اس وقت جو ہے وہ حالات خراب ہو رہے تھے, لوگ غزہ کے جینوسائیڈ کے اوپر بات کر رہے تھے, اسرائیل کا ایک مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا تھا, ایک پیس ڈیل ہو گیا تھا, پیس بورڈ بن رہا تھا, اس کو بھی بیسیکلی انہوں نے جو ہے وہ بیک شیلف کر دیا اس اٹیک کی وجہ سے. پیس بورڈ میں بھی کون سے کس نے پیسے دیا, کیا کچھ. جناب آپ نے ایک اور نقطہ جو ہے نا وہ نوٹ نہیں فرمایا. جی سر. کہ وہ جے ڈی وینس سے کہہ رہا ہے کہ ویٹکاف سے دوسرا میرا ماما ہے, یہ دونوں ان کو پیس سے یا دوسری چیزوں کی بجائے ان کو تو اپنے ٹریڈ کے یا کس یعنی وہ ٹرم دیکھیں, ہی ہیز سمپلی اٹیکڈ دیم. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ اس کے اندر خاور صاحب, ایران, یہ جو دا نیوز ریپبلک یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران سیز اٹ ٹرائی ٹو وارن جے ڈی وینس اباؤٹ کشنر اینڈ وٹکاف, اور یہ ظاہر ہے کہ ان ایرانین آفیشل سیز دے پرائیویٹلی وارنڈ وینس اباؤٹ ہاؤ Trump's son-in-law and his special envoy to Middle East were destroying peace talks. اچھا اس کے اندر یہ بھی تذکرہ کیا گیا کہ کس طریقے سے جب رابطہ ہوتا تھا تو وہ جناب عالی فوراً نیتن یاہو اور ساتھ ہی ساتھ موساد کے چیف کو انفارم کرتے تھے کہ جی یہ اپڈیٹس ہیں اور یہ ہو رہا ہے, یعنی اور ساتھ ہی ساتھ نہ ان کو نیوکلیئر معاملے کی کوئی سمجھ تھی, نہ ان کے وقت میں کوئی ایسے لوگ تھے کہ جو اس معاملے کو سمجھ پاتے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اٹس ایویڈنٹ کہ who was the one who was actually trying to derail. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جے ڈی وینس went extra miles, he covered extra mile کہ وہ اس ڈیل کو کامیاب بنائے. آپ کو یاد ہوگا لوزرن سوئٹزرلینڈ کے اندر جے ڈی وینس used his personal computer اس ڈیل کو لکھنے میں, اور وہ جب جو قطری پرائم منسٹر کے ساتھ ایک تصویر آئی تھی اور قطری پرائم منسٹر نے فارملی آفیشلی فارن منسٹری کے ذریعے وہ تصویر ٹویٹ کی تھی جس کے اندر وہ سارا لکھا گیا. ایم او یو سائن ہو جاتا ہے, ایم او یو وہیں پہ سائن کرتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. اس کے بعد ایم او یو سائن ہونے کے بعد ظاہر ہے انیشیلی جو وہی ہے نا کہ وائلیشنز کس کی طرف سے شروع ہوتی ہیں, پوائنٹ نمبر 1, پوائنٹ نمبر 2, پوائنٹ نمبر 3, پوائنٹ نمبر 4, پوائنٹ نمبر 5. اب پیراگراف 5 کے اوپر انٹرپریٹیشن ہے کہ جی کیا وہ کلی طور پر کیا ایران کے پاس ارینجمنٹس کا اختیار تھا کہ نہیں, ایران کے پاس, ایران کہتا سمجھتا ہے اور زیادہ تر مبصرین یہی سمجھتے ہیں ان کے پاس تھا. ہم فاسٹ فارورڈ آ جاتے ہیں آج کی تاریخ میں کہ اب اس جو ساری باقی تو ہو گئی, جے ڈی وینس کوشش بھی کر رہا ہے, اس کے خلاف کمپین ہو رہی ہے, اسرائیلی لابی کر رہی ہے, امریکہ کے اندر اس کے حوالے سے تقسیم ہے. جے ڈی وینس اس لیے سارا کچھ کہہ رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں نے اب میری نظریں اگلے الیکشن کے اوپر ہیں, لہٰذا میں امریکہ کے اندر چونکہ ایک میجورٹی جو ہے وہاں پہ رائے عامہ اینٹی وار ہے, اس وقت ٹرمپ کی جو اپروول ریٹنگز ہے وہ لوئسٹ ایور ہیں فار اینی سٹنگ پریزیڈنٹ, تو اس کو کیپٹلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور آئی ٹینڈ ٹو بائی حسن's argument in this regard کہ وہاں پہ جے ڈی وینس نے اپنے پتے ذرا ٹائم سے کافی پہلے شو کر دی ہیں, تو he might have to face lots of headwinds before 2028. We all have studied American elections and American لیکن there is a possibility کہ جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے against all the predictions 2016 میں ریپبلکنز کے اندر پورے ملک کے اندر وہ انہوں نے پہلے نامینیشن جیتی اور اس کے بعد الیکشن جیت گیا, تو you never know جے ڈی وینس. Sir, but the way he was traveling here and there, the way he was getting funding from the Israelis and pro-Israelis, تو پھر وہ تو اچھا اب میں جو ایک اس کو تھوڑا کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں آج کی تاریخ میں جو 3 سوالات ہیں, کیا آبنائے ہرمز جو ہے 28 فروری سے پہلی والی صورتحال پہ جا سکتی ہے, اس کا میری نظر میں جواب ہے بالکل نہیں. اگر ایران پہلے والی پوزیشن پہ جا سکتا ہے تو پھر نہیں جا سکتا, کیونکہ ایران کسی صورت میں الاؤ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ ہاتھ صاف کر کے یا اس خطے سے نکل سکتا ہے, اس کا جواب ہے ٹوٹلی نہیں. تیسرا جو سب سے اہم سوال ہے, کیا کوئی ایسا ایگریمنٹ نیئر فیوچر کے اندر ہو سکتا ہے کہ جس میں یہ ایران کو اسرائیل گارنٹی دے دے تھرو امریکہ کہ وہ ایران کے اوپر آئندہ 5 سال یا 10 سال یا اتنے دوران کوئی حملہ نہیں کرے گا, نو وار پیکٹ ان ایران اور اسرائیل کے درمیان ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں. لہذا جو میری رائے میں یہ اس وقت جو صورتحال ہے, نو وار نو پیس, یہ کنٹینیو کرے گی, کائنڈ آف فار ایور وار جسے کہتے ہیں نا. فار دا ٹائم بینگ یہ معاملہ چلتا رہے گا اسی طرح, کبھی یہ زیادہ گرم ہوگا, کبھی کم ہوگا, کبھی آپ نے ہرمز تھوڑی دیر پہ کھل جائے گی, کبھی سائڈ سے جہاز گزریں گے, کبھی ٹرانسپونڈرز بند کر کے گزریں گے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ نیئر فیوچر